الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال النبي صلى الله عليه وسلم أخلص قلبك لله أو كما قال علیہ السلام. میرے محترم بھائیوں کے مدرسوں، اللہ تعالیٰ نے جس طرح مخلوق کے اندر مخلوق کے ذرائع اور اسباب بنائے ہیں، کسی چیز کے حصول کے لیے ذرائع اور اسباب بنائے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور اللہ کے تعلق کو محبت کو حاصل کرنے کے بھی ذرائع اور اسباب بنائے ہیں، اور ان ذرائع اور اسباب کی تعظیم اور تعظیم یہ سبب بنتی ہے ہدایت کے حصول کے لیے بھی اور اللہ کے تعلق کے لیے بھی. اور ان ذرائع اور اسباب کی ناقدری اور بے ادبی یہ ذریعہ بنتی ہے ہدایت سے محروم ہونے کی اور اللہ کے تعلق سے محروم ہونے کی. اس لیے کہا گیا کہ الدین کلہ ادب، دین وہ سارا کا سارا ادب کا نام ہے. آپ ایک نماز کے لیے ہی مسجد کے اندر آتے ہیں تو اس کے لیے حکم ہے کہ آپ سب سے پہلے وضو کریں اور پاکیزگی حاصل کریں، اور اگر ناپاک ہیں تو غسل کریں، اور غسل کرنے کے بعد پھر مسجد کی طرف آئیں تو ایک ایک قدم پر درجے بلند ہوتے ہیں اور گناہ معاف ہوتے ہیں. اور پھر مسجد میں داخل ہو تو دایاں پاؤں داخل کریں اور دعا پڑھیں، اور پھر مسجد کے اندر آ کر اگر وقت ہو تو دوبارہ مسجد کی ادا کریں، اور نہیں تو سنتیں پڑھیں، پھر فرض نماز پڑھیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ایک چیز کی عظمت کو بٹھانے کے لیے یہ سارا طریقہ ہے، اور اسی عظمت کے بقدر ہی انسان کو جو ہے قربت اور تعلق نصیب ہوتی ہے. اور اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ نماز کے بھی درجات ہیں. جتنا نماز کے اندر
عظمت ہوگی، خشوع ہوگا، خضوع ہوگا، توجہ ہوگی، اسی کے بقدر نماز کے انوارات ملیں گے اور نماز کے درجات ملیں گے، اور اسی کے بقدر نماز اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تعظیم کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ اور یہ بھی کہا کہ جو لوگ اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتے ہیں، وہ چیزیں جو اللہ کی پہچان کی علامت ہیں، عبادات کی علامت ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، تو یہ یہی لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے، اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، وہ اللہ کی شعائر کی تعظیم کرتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اونٹنی دے دی، اور اونٹنی خود پہاڑ کے اندر سے نکلی اور پیدا ہوتے ہی اس نے بچہ دے دیا۔ اب اتنا بڑا معجزہ ظاہر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ اب اس کی جو ہے اس کا تم خیال کرنا اور اس کو جو ہے تکلیف نہ دینا۔ انہوں نے جو ہے اس اونٹنے کی تعظیم نہیں کی، حالانکہ اونٹ ایک جانور ہے، لیکن جب وہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ بن گیا اور براہ راست اللہ کی قدرت کی نشانی بن گیا تو اس کا بھی خیال رکھنے کا حکم ہوا، اور انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو صرف اونٹنی کے قتل کے بعد ہی 3 دن کے بعد ہلاک کر دیا۔ تو یہ جو چیزیں اللہ کی نشانیاں بن جائیں، اللہ کی تعلق اور محبت کی علامات بن جائیں، ان کی تعظیم اور تعظیم اور رعایت یہ اس شخص کے اوپر ضروری ہوتی ہے جو اللہ پر ایمان لایا ہے، آخرت پر ایمان لایا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے۔ بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، اس کی تعظیم ہے، اس کی تعظیم ہے بیت اللہ کی۔ وَطَاهِرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کو پاک کرو، صاف رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے بیت اللہ کو صاف رکھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی طہارت کا خیال کر رہے ہیں، ایک نبی خیال کر رہے ہیں۔ تو جتنی بھی چیزیں ہیں، قرآن ہے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب تم قرآن پڑھو تو سب سے پہلے تم جو ہے اعوذ باللہ پڑھو، تمام شیطانی وسوسے خیالات سے پاک ہو کر تم قرآن کو پڑھو، اور تم پاکیزگی کی حالت میں قرآن پڑھو۔ لا یمسہ الا المطہرون، پاکیزگی کے ساتھ قرآن پڑھو، نجاست کے عالم میں نہیں، بے وضو نہیں، تم قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو یہ سب تمام چیزیں جو ہیں یہ تعظیم پر دلالت کرتی ہیں۔ تو دنیا کفر میں بھی جس نے تعظیم کی، عظمت اختیار کی، اور اللہ کا ان علامات اور شعائر کی تعظیم کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو جو اپنے تعلق نصیب کیا، اس کو ایمان نصیب کیا، اور اس کو اپنا مقرب بنایا۔
بہت سارے واقعات ہیں. حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہندوستان میں ایک بزرگ گزرے ہیں. تو ان کے قریب میں ایک بنیا رہتا تھا ہندو. تو حضرت جو ہے جب رات کو اٹھتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے، اس زمانہ سناٹے کا زمانہ تھا، کوئی شور شرابہ نہیں ہے، کوئی ٹی وی ریڈیو نہیں ہے، تو آواز جاتی تھی. جتنا بھی ہلکا پڑھو سناٹے کے اندر آواز پھیلتی ہے. تو وہ ہندو لیٹے لیٹے یہ کہتا تھا کہ میں اس کلام کے اتارنے والے پر میں ایمان لاتا ہوں. تو اب وہ ہندو تھا بظاہر، لیکن یہ جب بھی قرآن سنتا وہ یہ کہتا. تو کچھ عرصے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. تو حضرت نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہے. تو حضرت نے پوچھا کہ بھئی تم ہماری جنت میں کیسے آ گئے؟ تو اسے واقعہ بتایا کہ جب آپ قرآن پڑھتے تھے تو میں یہ کہتا تھا، اور یہی ایمان ہے، یہی ایمان ہے کہ میں اللہ پہ ایمان لایا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس تعظیم کی وجہ سے، تصدیق کی وجہ سے وہ اللہ نے جنت میں پہنچا دیا. ایک ہندو اگر قرآن کا ادب کر رہا ہے اور قرآن کی تعظیم کر رہا ہے تو بظاہر انہوں نے جلا دیا، ہندوؤں نے اس کو جلا دیا، لیکن اللہ نے اس کی روح کو جنت میں پہنچا دیا. اسی طرح ایک بڑے محدث تھے، تو وہ حدیث کا درس دیتے تھے. تو اس علاقے کے اندر ایک جیسے بدماش ہوتے ہیں اس طرح کا کوئی آدمی تھا، وہاں سے گزر جاتا تھا. تو ایک دن اس نے راستہ روک لیا اور کہا کہ حدیث سناؤ. تو انہوں نے کہا کہ حدیث کا تو ایک اپنے جگہ ہے اور محل ہے، اور وہ حدیث کی عظمت پر دلالت کرتا ہے. ہر جگہ اٹھ کر حدیث سنا دینا، ہر مجلس کے اندر حدیث سنا دینا، یہ بے وقتی کی علامت. جب ایک ماحول نہیں ہے حدیث بیان کرنے کا اور ہنسی مذاق کا ماحول ہے اور لاہ و لاف کا ماحول ہے، تو آپ اس ماحول کے اندر حدیث سنا کے تو حدیث کی بے وقتی کریں گے. تو اس نے اپنا انداز اپنایا. جب کہا کہ تم نے حدیث سناؤ، جیسے کنٹوٹوں کا انداز ہوتا ہے، تو اب انہوں نے حدیث سنائی. انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا فاتك الحیاء فافعل ما شئت، کہ جب تو بے حیا ہو جائے تو پھر جو چاہے مرضی کر لے. اب یہ بے حیائی کی بات ہے کہ ایک محدث وقت کو آپ راستے میں روک کر اس کو تڑی لگا رہے ہیں کہ حدیث سناؤ. تو اس کے دل پر جو ہے، وہ چاہے وہ بدماش تھا لیکن اس کے دل کے اوپر اس کا اثر ہو گیا کہ میں کس قدر بے حیا آدمی ہوں کہ میں آپ علیہ السلام کا ارشاد بھی سن رہا ہوں تو کیسے سن رہا ہوں. تو کہتے ہیں کہ اس نے توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد وہ انہی کے حلقے کے اندر بیٹھ گیا اور حدیث سیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ خود ایک حدیث کا استاد بن گیا. ایک بدماش آدمی جب اس نے توبہ کی اور حدیث کی عظمت کا خیال کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو حدیث کا استاد بنا دیا. تو جب انسان جو ہے ذرائع اور ہدایت کے اسباب کی تعظیم کرتا ہے تو اس کو ہدایت ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر آپ قرآن پڑھ رہے تھے تو آس پاس جو ہے کفار کی مجلسیں لگی ہوئی تھی. آپ نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے
تو کوئی آیت سجدہ آئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فوراً سجدے کے اندر چلے گئے۔ اس آیت کا، قرآن کا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ادب کا، سجدے کا اتنا اثر ہوا کہ وہ لوگ جو ہے سارے کے سارے کافر سجدے کے اندر چلے گئے۔ تو ایک کافر تھا امیہ بن خلف، اس نے جو ہے مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھا کے اپنے ماتھے پہ لگا لی کہ میرے لیے تو یہی کافی ہے، میں یہ سجدہ نہیں کرتا۔ اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جتنے لوگوں نے سجدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے بعد میں سب کو ایمان نصیب کر دیا، لیکن یہ جو امیہ بن خلف تھا جس نے مٹی اٹھا کر ماتھے پہ لگائی اور سجدہ نہیں کیا، تو اس کو جو ہے ایمان نصیب نہیں، وہ کفر کی حالت کے اندر مر گیا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، یہ جتنے بھی ذرائع ہیں ان ذرائع سے ہی انسان اللہ تک پہنچے گا۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اب بیت اللہ ہے، بیت اللہ شاعر میں داخل ہے، اللہ کی نشانیاں شاعر کے اندر داخل ہیں، مسجدیں شاعر کے اندر داخل ہیں، یہ قرآن شاعر کے اندر داخل ہے۔ تو جو ان کی تعظیم کرے گا، ان کا ادب کرے گا، وہ ایمان تک پہنچے گا، وہ ایمان تک پہنچے گا، عبادات تک پہنچے گا، اللہ کے تعلق تک پہنچے گا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے اندر آپ معراج سے واپس تشریف لائے، آپ نے وہ واقعہ سنایا ابو جہل کو۔ ابو جہل نے وہ واقعہ معراج کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست سنا کہ میں بیت المقدس گیا، بیت المقدس سے آسمانوں پر گیا اور جنت اور دوزخ کی سیر کی۔ یہ سب واقعات حضور علیہ السلام نے ابو جہل کو براہ راست بیان کیا، لیکن ابو جہل جو ہے وہ تکذیب کی نیت سے سن رہا ہے، جھٹلانے کی نیت سے سن رہا ہے کہ میں اس نبی کو نبی ماننے کو تیاری ہوں، چاہے جتنی پکی بات کر لیں، جتنی یقینی بات کر لیں، اور یہ بات تو ساری غیب کے اوپر بات ہے۔ راستے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے تمہارے صاحب کیا کہہ رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ اور وہ یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ اس طرح میں بیت المقدس گیا ہوں رات کے وقت میں، پھر آسمانوں پر گیا ہوں۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ واقعہ سنتے ہی فرمایا کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو سچ فرما رہے ہیں، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو سچ فرما رہے ہیں۔ ابو جہل براہ راست حضور سے سن رہا ہے، نبی سے سن رہا ہے، اور وہ مان نہیں رہا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل سے وہ واقعہ سن رہے ہیں اور حضور کی نسبت سے سن رہے ہیں، تو وہ جو ہے تصدیق کر رہے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق بن گئے، سارے صحابہ جو ہے وہ صدیق ہیں، سچے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب مل گیا کہ ساری دنیا نبی کی تکذیب کر رہی ہے اور ایک اکیلا ابو بکر جو ہے وہ تصدیق کر رہا ہے، یہ صدیق بن گیا، قیامت تک کے لیے یہ صدیق بن گیا۔ اور وہ جو ہے وہ ابو جہل بن گیا، جس نے براہ راست کانوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، وہ ابو جہل بن گیا، اور جس نے ابو جہل سے سنا وہ صدیق بن گیا، وہ تصدیق کر رہا ہے، وہ ادب کر رہا ہے، وہ آپ کی سچائی کا خیال کر رہا ہے، وہ صدیق بن گیا۔
تو میرے بھائی کو دوستو، ان چیزوں کو ہی ادب سے انسان جو ہے، کہتے ہیں کسی زمانے کے اندر قرآن کی بڑی تعظیم ہوتی تھی. قرآن کی ایک گھر کے اندر وہ دیہاتی لوگ تھے، ان کے گھر کے اندر جو ہے قرآن آیا تو اسے بیوی سے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو ہمارے گھر میں تو کوئی رکھنے کی جگہ ہی نہیں، اس جیسی کتاب کی کوئی عظمت کی جگہ ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو کہاں پہ رکھیں. تو کہتے ہیں کہ آج رات جو ہے بیوی نے سر پہ قرآن اٹھا کے رکھا، اور آج رات شوہر نے سر پہ قرآن اٹھا کے، صبح ہوگی ہم کسی مسجد میں لے جائیں گے، کسی اچھی جگہ پہ رکھیں گے. ہمارے گھر میں تو کوئی ایسی جگہ ہی نہیں کہ ہم اللہ کے کلام کو اس پہ رکھیں. کہتے ہیں کہ صبح ہوتے ہوئے دونوں حافظ قرآن بن گئے. قرآن کا صرف ادب کیا، قرآن کی صرف عظمت کی، اور عظمت سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے کہاں تک پہنچا. نبی علیہ السلام کی مجلس کے اندر، مدینہ شریف کے اندر بھی آپ علیہ السلام بات فرماتے تھے. اسی مجلس کے اندر منافقین بھی ہوتے تھے، اور اسی مجلس کے اندر یہود بھی ہوتے تھے اور صحابہ بھی ہوتے تھے. اب تینوں ایک ہی وقت میں نبی کی بات کو سن رہے ہیں. ایک ہی وقت میں صحابہ سن رہے ہیں ادب کے ساتھ اور تعظیم کے ساتھ اور تصدیق کے ساتھ کہ حضور جو فرما رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں، سچ فرما رہے ہیں، ادب بھی کر رہے ہیں، عمل کی نیت سے سن رہے ہیں، اور اپنے ایمان کی روشنی بڑھانے کی نیت سے سن رہے ہیں. جسے قرآن کے اندر آتا ہے کہ قرآن نازل ہوتا تھا تو منافق کہتے تھے ایکم زادتہ ہذہ ایمانا، او بھائی قرآن آیا ہے تو بھائی دیکھو کس کا ایمان بڑھا ہے. مذاق کرتے تھے کس کا ایمان بڑھا ہے. قرآن نے کہا فاما الذین آمنوا فزادتہم ایمانا، جو ایمان والے ہیں ان کا تو ایمان بڑھ گیا، اور جو منافق ہیں اور یہود ہیں فزادتہم رجسا الی رجسہم، ان کی ناپاکی پر ناپاکی میں اضافہ ہو گیا. انہوں نے تصدیق کی نیت سے نہیں سنا، انہوں نے مذاق کی نیت سے سنا، انہوں نے تعظیم اور تعظیم کی جتنے امور تھے اس کا خیال نہیں کیا. تو لہذا اب اس زمانے کے اندر ان میں سے جو حضور علیہ السلام کی تصدیق کی نیت سے قرآن سن رہے تھے، آج ہم ان کا نام جب بھی لیں گے تو کیا کہیں گے؟ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا. اور کسی منافق کا نام آئے گا تو ہمارے منہ سے کبھی بھی رضی اللہ عنہ نہیں نکلے گا. کسی یہودی کا نام آئے گا تو کبھی رضی اللہ عنہ نہیں نکلے گا کہ انہوں نے حضور کی مجلس کے اندر ہی ہمارے نبی کی بات کی تصدیق نہیں کی، تصدیق کی نیت سے ہمارے نبی کی بات کو نہیں سنا، عزت نہیں کی ہمارے نبی کی بات کی، عظمت نہیں کی ہمارے نبی کی بات کی. لہذا وہ کیا ہوا کہ وہ اسی مجلس کے اندر تین قسم کے لوگ، دو قسم کے لوگ ہمیشہ کی جہنم کے اندر چلے گئے. اور منافقین کے بارے میں کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق تو جو ہے سب سے نچلی دوزخ کے اندر ہوگا، اور یہودی بھی دوزخ کے اندر جائیں گے. تو کس چیز نے ان کو دوزخ میں پہنچایا اور کس چیز نے ان صحابہ کو صحابی بنایا اور جنت تک پہنچایا؟ وہ ایک ہی چیز ہے کہ انہوں نے تصدیق کی نیت سے سنا، تعظیم کے ساتھ سنا، عظمت کے ساتھ سنا اللہ اس کے رسول کی بات کو، وہ جنت تک پہنچے. اور دوسرے لوگ جو ہے انہوں نے بے وقتی کے ساتھ سنا اور بے تعظیمی کے ساتھ سنا
اور انہوں نے تکذیب کی وجہ سے سنا اور وہ منافق بھی بن گئے، یہودی بھی رہے اور جہنم میں بھی پہنچ گئے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی شعائر کی تعظیم کرے گا، تعظیم کرے گا، انہیں کو اللہ تعالیٰ ایمان اور تقوی نصیب کرے گا، اور جو بے تعظیمی کرے گا، بے تعظیمی کرے گا، بے وقتی کرے گا، وہ ہدایت سے محروم ہو جائے گا۔ یہ سب ہدایت کے اسباب ہیں، یہ سب ہدایت کے اسباب ہیں۔ وہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ، اس نے بہت بڑی نہر بنائی تھی مینا کے اندر، مکہ تک نہر بنائی کہ حاجی لوگ آتے ہیں یہ پانی پیئیں گے، بڑا اس پر خرچہ آیا۔ تو اس کا انتقال ہوا تو اس کی باندی کو خواب میں آئی کہ پوچھا کہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے بخشش کر دی۔ کس بات میں بخشش کر دی؟ کہا کہ اس بات کے اوپر کہ اذان ہو رہی تھی تو اذان ہوتے ہی میں نے فوراً جو ہے ربطہ سر پر لے لیا اور بات کو جو ہے وہ مجلس گفتگو کی ختم کر دی کہ بھئی اذان ہو گئی ہے، اللہ کا نام آ گیا۔ کہتے اس تعظیم کے اوپر اللہ نے میری بخشش کر دی۔ اچھا وہ نہر کا کیا بنا، وہ آپ نے اتنی بڑی نیکی کی؟ کہتے اس کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں آیا، اتنی بڑی نیکی کی اس کا تذکرہ ہی نہیں آیا، اور ایک ادب کیا اس پر بخشش ہو، اس پر بخشش۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ وضو کر رہے تھے ایک نہر کے کنارے، ایک دیہاتی آدمی جو ہے وہ اگر ان کے اندر ایمان اور تقوی ہو اور ادب ہو تو ان کے اندر بہت زیادہ اللہ کے دین کی عظمت ہوتی ہے۔ اگر ان میں ایمان اور تقوی ہو تو دیہاتی آدمی وضو کر رہا تھا، وضو کا بچا ہوا پانی وہ امام احمد کی طرف جا رہا ہے، تو اس کے دل میں آیا کہ یار میں ایک دیہاتی انپڑھ آدمی اور یہ وقت کا امام ہے تو میرا بچا ہوا پانی جو ہے وہ اس کی طرف جا رہا ہے، تو وہ اٹھ کر جو ہے دوسری طرف آ گیا اور امام احمد کا بچے ہوئے پانی سے وہ وضو کر رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب اس کا انتقال ہوا تو وہ اس سے پوچھا کسی نے کہ کیا معاملہ ہوا؟ ان کا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے امام احمد کے ادب کی وجہ سے میری بخشش کر دی۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی تھیں اس زمانے کے اندر، عصمت کا خیال، ادب کا خیال، اسی پر بخششیں ہو جایا کرتی تھی، اسی پر بخشش۔ اذان کا ادب ہو رہا ہے، قرآن کا ادب ہو رہا ہے، بیت اللہ کا ادب ہو رہا ہے، اہل علم کا ادب ہو رہا ہے، حدیث کا ادب ہو رہا ہے۔ ایک محدث عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حدیث کی مجلس تھی، اس زمانے کے اندر ہزاروں لوگ ہوتے تھے اور کوئی مائک نہیں ہے، تو ایک فاسق فاجر آدمی جو ہے اس مجلس کے اندر آ کر بیٹھ گیا، تو امام صاحب نے حدیث بیان کرنے سے پہلے کہا کہ درود شریف پڑھ لو۔ اب کسی تک بات پہنچی، کسی تک نہیں پہنچی، تو اس نے کھڑے ہو کر زور سے آواز لگا دی کہ درود شریف پڑھ لو۔ سب نے اس کے کہنے کے اوپر درود پڑھ لیا۔ تو کچھ عرصے کے بعد اس کا انتقال ہوا، تو اس سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے جو ہے نہیں یہ سفید لباس میں ہے۔ اس نے کہا یار تو بڑا فاسق فاجر آدمی تھا، تو اس پوزیشن میں کیسے آیا؟ کہنا محدث عبد الرزاق کا حلقہ تھا، تو انہوں نے کہا درود پڑھو، تو ان کے کہنے کی ان کی آواز اتنی دور نہیں گئی اور میں نے اٹھ کر سب کو کہہ دیا کہ درود شریف پڑھو۔ اسی پر اللہ تعالیٰ نے میری بخشش کر دی کہ اس کے کہنے پر ہزاروں آدمیوں نے درود شریف پڑھ لی۔ حدیث کے حلقوں کا ادب اور
بیت اللہ کا ادب، نبی کا ادب، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنے نبی کی آواز کے اوپر آواز نہ کرو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آواز بہت زیادہ تھی، ویسے فطرتی آواز بعض لوگوں کی زیادہ ہوتی، وہ گھر میں بیٹھ کے رونے لگے کہ میں تو اب حضور کے پاس جا ہی نہیں سکتا۔ تو قرآن نے کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز کے اوپر آواز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نبی کی مجلس نہیں ہے، یہ نبی کی مجلس ایسی نہیں ہے کہ جس پر جناب جیسے چاہے تم بازاری انداز کے اندر بولو، آواز دھیمی رکھو، آہستہ بولو، اور آواز کے اوپر آواز نہیں ہونی چاہیے۔ اب وہ رو رہے ہیں تو پوچھا گیا کہ وہ صحابی کیوں نہیں آ رہے، تو ان کو وہ اس وجہ سے نہیں آ رہے۔ تو فرمایا کہ ان کو کہو کہ تم ان میں سے نہیں ہو، یہ ان کو کہا جا رہا ہے تو نبی کی مجلس کے اندر بے وقتی کے ساتھ اور بے ادبی کے ساتھ جو ہے وہ آواز اونچی کر دی۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مجلس کی عظمت کو بتانے کے لیے یہ پابندی لگا دی، اذا نادیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقات، جب تم نبی کی مجلس کے اندر جاؤ تو اس سے پہلے کچھ تم مال نکال لیا کرو، صدقہ کرو۔ ایک ہے کہ گھر سے جو اٹھے جا کر نبی کی مجلس میں پہنچ گئے تو وہ جو ہے عظمت نہیں بیٹھے گی دل کے اندر، اتنی آسانی ہو گئی، ادھر سے اٹھے ادھر پہنچ گئے۔ اب جب مال نکالنا پڑے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ نبی کی مجلس کی کتنی ادب ہوتا ہے، کتنی عظمت ہوتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فوراً کہ میں یہ عمل کر لیتا ہوں، کیونکہ مجھے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ حکم زیادہ دیر تک نہیں چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے۔ یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے حکم آیا ہے کہ ایسے تم اٹھ کے چلے جاتے ہو، کچھ مال خرچ کر کے جایا کرو، پھر پتہ چلے گا کہ حدیث جو ہے وہ کیسے ملتی ہے، کس بھاؤ ملتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک گورنر جو ہے وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سفر کے اندر دونوں اکٹھے ہو گئے، سفر کے اندر تو اس گورنر نے کہا کہ اے امام مالک، آج تم بھی فارغ ہو میں بھی فارغ ہو، چلو کچھ حدیث سناؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ حدیث جو ہے یہ فارغ لوگوں کا مشورہ ہے، تم نے کتنی بڑی بے ادبی کر دی، یہ کوئی فارغ لوگوں کا مشورہ ہے، تم نے منہ اٹھایا ہے حدیث سناؤ، تم نے بے ادبی کر دی ہے، اور اس پر اب تمہیں کوڑے لگیں گے، قاضی کے پاس جاؤ۔ اب وہ اس زمانے کے اندر اللہ کا ڈر غالب تھا، اب وہ قاضی کے پاس گئے اور قاضی نے اس گورنر کو کوڑے لگوائے، تم نے حدیث کی بے ادبی کی، حدیث کی شان میں بے ادبی کی۔ اب جب وہ کوڑے کھا کے آئے تو اب امام مالک نے کہا آپ بیٹھو میں تمہیں حدیث سناتا ہوں، اب تمہیں پتہ چلے گا حدیث کیا ہوگا۔ میرے بھائی دوستو، آج چلتے چلتے ہمارے اندر ان چیزوں کی وقت ہی ختم ہو۔ اب ایک ہی چیز کی وقت ہے، چاہے سر سے کسی کو پرو لو، چاہے پاؤں سے کسی کو پرکھ لو، پیسے کی عظمت ہے، بس پیسے کو سلام ہے۔ محلے کا کوئی ظالم شامی آ جائے پیسے والا، اس کو سلام کریں گے، اس کی آؤ بھگت کریں گے، اس کو بٹھائیں گے۔ پیسے کی عظمت، یہ قرب قیامت، نہ قرآن کی عظمت۔ وہ کہتے ہیں کہ بیت المسجد نبوی کے اندر، وہاں ریاض الجنہ کے اندر وہ ہوتا ہے تو قبریں بنتی ہیں تو بعد میں وہ کیمیکل ڈال دیتے ہیں کہ پھر دوبارہ یہاں پر جو ہے وہ میتیں انہوں نے ڈالنی ہیں، جگہ تھوڑی ہے، تو ایک دفعہ ڈالا تو وہ دوبارہ کھولا تو بالکل جو ہے بالکل صحیح سالم، دوسری دفعہ ڈالا پھر قبر کھولی صحیح سالم، 3 دفعہ ایسا ہوا۔ تو انہوں نے شیخوں نے کہا کہ اس کی جو ہے پوچھو ان کی اولاد سے ان کا کون سا ایسا عمل ہے کہ ان کے جسم کو کچھ بھی نہیں ہو رہا، ہم اتنا کیمیکل ڈال رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ان کی اولاد جو ہے وہ حافظ قرآن تھی، تو اپنی اولاد کو بھی وہ کبھی پاؤں نہیں کرتے تھے، اس کے دل کے اندر قرآن ہے۔
کبھی اپنی اولاد کی طرف، جیسے بندہ بیٹھا ہوتا ہے مجلس کے اندر پاؤں کر لیتا ہے، اپنی اولاد کی طرف بھی وہ پاؤں نہیں کرتا، تو کہتے ہیں کہ اس وجہ سے اتنا کیمیکل ڈالا ہے لیکن اس کے وجود کو کچھ نہیں ہو رہا۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، موبائلوں کی کثرت کی وجہ سے اذانوں کی عظمت ختم ہو گئی۔ نماز چل رہی ہے تو نماز کی عظمت ختم ہو گئی، گھروں میں ٹی وی چل رہے ہیں، موبائل چل رہے ہیں، نماز کی عظمت ختم ہو گئی، اذانوں کی ختم ہو گئی، مسجدوں کی ختم ہو گئی۔ کسی زمانے کے اندر اگر کوئی مسجد کی زمین خریدنی ہوتی تھی تو 1000-2000 روپے کم تک دے دیتے تھے کہ یار یہ اللہ کا گھر بن رہا ہے، چلو ہمارا بھی اس میں حصہ ہو جائے گا۔ اور اب مسجد کی زمین خریدنے جاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ یار اینا کو زیادہ پیسے رہنے، اینا نے چنگائی کر کے رہنے، اینا نے کہڑا اپنے کولوں پانے، لہذا وہ زیادہ کا ٹیکہ لگائیں گے، کم نہیں کریں گے۔ تو یہ آپ نے اس کو ٹیکہ نہیں لگایا، آپ نے اللہ کے دین کی بے وقتی کی، اللہ کے دین کی بے وقتی کی۔ مدرسے کی جگہ لینے جاؤ، کہتے ہیں یہ مولوی صاحب چندہ کر کے دے دیں گے، ان کو ذرا زیادہ 5-10 لاکھ روپے لگا دو، زیادہ لگا دو، انہوں نے کون سا اپنے پاس سے دینا، یار ان کی جتنی چمڑی اتار سکتے ہو آپ اتار دو۔ یہ بے وقتی ہے، یہ بے ادبی ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ من سأل باللہ، کوئی آدمی اللہ کے واسطے سے کوئی سوال کرتا ہے تو یہ نہ دیکھو کہ یہ فقیر ہے، اس کا کام ہی مانگنے کا ہے، اس نے اللہ کا نام لیا ہے، تم اس کو عطا کر دو۔ کیوں؟ فقیر کو مت دیکھو، تم اللہ کا نام دیکھو کہ بھئی اس نے اللہ کا نام لیا۔ اللہ کی کتنی بڑی شان ہے، اللہ کی کتنی بڑی عظمت ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ۔ تو آج اللہ کے نام کا سوال نہیں ہے، اللہ کے گھر کا سوال ہے۔ تو کہتے ہیں دبا کے رکھو۔ ایسے دیندار بھی ہوتے ہیں جو انڈر گراؤنڈ میں ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ یار زمین سستی نہیں دینی مسجد میں، کام کھینچ کے رکھو، زمین سستی نہیں دینی۔ انڈر گراؤنڈ میں نمازی بھی ہوں گے، دیندار ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن مسجد کو کھینچ کے رکھے۔ کیا اللہ کی عظمت ہے! ان سجدوں کی اللہ کو کیا ضرورت؟ تم جیسے بڑے پڑے ہوئے سجدوں والے، تم نے اللہ کا ہی خیال نہیں کیا، تم نے اللہ کا ہی احترام نہیں کیا، تم نے اللہ کا ہی ادب نہیں کیا۔ یہی تمہارا کوئی رشتہ دار آ جائے، اس کو تم 5 روپے کم دو گے کہ میرے رشتہ دار ہے، تم رشتے کا خیال کر رہے ہو، لیکن یہی اللہ کا نام آیا، مسجد کا آیا، تم نے، تو یہ کیا چیز ہے؟ ایک رتی برابر بھی اللہ کا ادب نہیں ہے۔ کلمے پڑھتے رہو، عدالتوں میں روز لوگ کلمے پڑھ رہے ہیں، کلمہ پڑھ کر جھوٹ بولتے ہیں، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹ بولتے ہیں، 1000 روپے 2000 روپے پہ قرآن پہ قسم کھا رہے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ، ہاتھ بھی رکھا ہوا ہے اور قرآن کے اوپر جھوٹی قسم بھی کھا رہا ہے اور 1000-2000 روپے بھی لے رہا ہے۔ اب ان مسلمانوں کا ہم کیا کریں؟ ان کو کس امریکہ سے آپ نے لڑانا ہے؟ کس ہندوستان سے لڑانا ہے جو قرآن کے اوپر 2000 کے لیے قسم جھوٹی کھا لے؟ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اصل اللہ، میں نے بتایا کہ کتنے لوگوں نے صرف ادب کیا، اللہ نے ادب پر بخشش کر دی، احترام کے اوپر بخشش کر دی۔ اور آج سب کچھ ہے، حج ہو رہے ہیں، عمرے ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کا ادب ہی نہیں ہے، اللہ کی کوئی تعظیم ہی نہیں ہے، اللہ کا کوئی احترام نہیں ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے، یہی تو لوگ ہیں جن کے دلوں میں تقویٰ ہے، یہی تو لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر ادب ہے، اللہ کی عظمت کا خیال ہے، اپنے نبی کی عظمت کا خیال ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ہارون رشید نے اپنے 2 بیٹوں کو کہا جو افریقہ تک بادشاہ ہے، کوئی چھوٹا موٹا سیکٹری، ایس پی، ڈی ایس پی نہیں ہے، پورے افریقہ تک بادشاہ ہے۔
اس نے اپنے بیٹوں کو کہ امام مالک کی خدمت کیا کرو جا کر، مامون کو اور اس کو لگایا ہوا خدمت کے اوپر۔ آج تو چھوٹا سا ڈی ایس پی بن جائے وہ مسجد میں بچے نہیں بھیجتا۔ اتنی فرعونیت بڑھ گئی ہے، اتنی قانونیت بڑھ گئی ہے، وہ مسجد میں نہیں بیٹھتا، وہ کسی مولوی کو سلام کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے اس کو۔ تو ایک دن آیا ہارون رشید، اس نے کہا کہ بیٹا جو ہے لوٹا پکڑا ہوا ہے، امام مالک اپنے ہاتھ سے جو ہے نا پاؤں دھو رہے ہیں۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ میں نے اس کو بھیجا تھا کہ کوئی ادب سیکھ کے آئے۔ ادب تو یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے یہ لوٹا پکڑے اور ایک ہاتھ سے آپ کے پاؤں دھوئے۔ یہ کیا بات ہے کہ آپ اپنے پاؤں خود دھو رہے ہیں، اس میں صرف لوٹا پکڑا ہو؟ یہ کون بات کہہ رہا ہے؟ جو افریقہ تک بادشاہ ہے، 10-15 مرلے کا وہ نہیں ہے، افریقہ تک بادشاہ ہے، وہ کہہ رہا ہے ایک ہاتھ میں اس کا لوٹا ہونا چاہیے، ایک ہاتھ آپ کے پاؤں پر اس کے ہونے چاہیے، جو کل کو بادشاہ بننے والا ہے۔ ان لوگوں کے دلوں کے اندر بھی جو بادشاہ ہوتے تھے، اتنا اللہ کی دین کی عظمت ہوتی تھی۔ اب اپنا ہم حساب لگا لیں تھوڑا سا، ہمارا حساب کیا ہے؟ ایک عالم جو ہے تھانے چلا جائے تو ایس پی ڈی ایس پی اس کو کسی کھاتے میں نہیں ڈالتا، اور ایک زانی شرابی ایم پی ایم اے میں چلا جائے اٹھ کے سلام کرتا ہے۔ یہ انہی محلوں سے گئے ہیں، انہی گھروں کے لوگ ہیں، لیکن فرعونیت قارونیت کس چیز کا نام ہے؟ تو آہستہ آہستہ یہ ادب، یہ تعظیم اسی طرح مٹتی جا رہی ہے جیسے ایمان مٹتا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنے دین کی نسبتوں کی عظمت ہمیں نصیب فرمائے۔